بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ، اس سورہ کا نام ہے الناس، اور قرآن شریف کی سب سے آخری سورہ میں سے آتی ہیں۔ مطلب سورہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے آخری سورہ ہے 114ویں سورت 114، اور الناس سب سے لاسٹ میں ہے۔ ظاہر ہے یہ جو سورہ ہے جس میں زیادہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن ہے سورہ بہت ہی مضبوط۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ان کو یہ وحی عطا فرمائی، یہ سورہ عطا فرمایا، جس کو پڑھنے سے وہ ہر طرح کے پریشانیوں سے دور ہو گئے، اور یہی سورہ لوگوں کے لیے ایک خاص چیز بن گئی۔ مطلب کہ کسی بھی سحر، نظر اور کسی بھی بری باتوں یا بری بلاؤں سے۔ تو میں نے ذرا اس میں غور فکر کیا کہ آخر اس سورہ میں ہے کیا۔ شروع کی 3 آیات، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمانڈ کیا، کہا قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ الناس مطلب لوگ، ربی بربی، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملکی الناس لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے الہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے مانگ رہے ہیں پناہ؟ آگے ہے، اس میں آگے بتایا گیا کس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ من شری، شر سے، من شری الوسواسی، من شر الوسواس الخناس۔ اب اسے تھوڑا فریکشن میں دیکھیں تو من فرام، شری برائی، الوسواسی من شر الوسواسی، وسوسہ پتہ ہے وسوسہ کیا کہتے ہیں؟ وسپرنگ بولتے ہیں اسے، مطلب اس کے فسفسانے سے، کسی کے کان میں کچھ بدبدانے سے، کسی کو کچھ کہنے سے، آپ کے ذہن میں جو الگ الگ خیالات، آپ کام کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ پہ اور آپ کے ذہن پہ کچھ اور بھی خیالات آ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں کسی چیز کو لکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن پہ گاؤں کی بات یاد آ رہی ہے، ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں جس کی اس کی کبھی ضرورت نہیں، یہ ڈسٹریکشن ہے۔ اور ایسی باتیں آ رہی ہیں جیسے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کام کو نہ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ Suppose you have been given 1000 rupees to pay someone, to just give a donation. But now you are going to give donation, but something came in your mind that no, you should give them only 500 because he seems to be well, he seems to be good. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1000 روپے دیے گئے تھے کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ اب جب آپ ڈونیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو اس کو، تو آپ کو لگا کہ نہیں یہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، 500 ہی دیتا ہوں اسے، 500 کسی اور کو دے دوں گا۔ تو یہ جو خیال دماغ میں آ گیا اسے بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ خیر وسوسے کئی طرح کے آتے ہیں، لیکن وسوسہ کس کا وسوسہ؟ الخناس، خناس بری چیزوں کو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں، یا شیطان سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ خناس ہیں۔ الناس، خناس، الناس مطلب لوگ، اور خناس جو کہ لوگوں میں سے نہیں ہے، اسپرٹ ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں، اور ایسی چیزیں جو ہم دکھتے نہیں، جو ہمارے نگیٹو چیزیں ہیں، نارملی ہم اسے اپنے اینیمی کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ایسی باتیں چھوڑ دیتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن وہ ہمیں افیکٹ ضرور کرتی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب آگے ہے کہ وہ ہے کون خناس؟ الذی یوسوس،
الذی وہ جو یوسوسو جو وسوسہ کرتا ہے، جو بدبداتا ہے، جو کہتا ہے، خیال ڈالتا ہے، یوسوسو فی صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے دل، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الناس لوگوں کے دلوں میں جو یہ خیال، برے خیال ڈالتا ہے اسے خناس کہتے ہیں. تو نارملی شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کسی کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں، غلط بات سوچتے ہیں، غلط کرنے کی سوچتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کون سا بڑا ہتھیار ہے؟ یہی وہ بڑا ہتھیار ہے، سورہ الناس. آپ نے اس کو پڑھ لیا اور لوگوں کے رب سے، لوگوں کے مالک سے، لوگوں کے الہ اللہ سے پناہ مانگ لی. کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی آپ نے؟ من شر برائیوں سے، الوسواسی اس وسوسے سے جو برائی ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی برا خیالات آ گیا اور اس کی وجہ سے آ کے اس نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دی، تو وہ شر جو ہے، اس شر سے آپ نے پناہ مانگ لی، وہ برائی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. من شر الوسواسی الخناس، شیطان یا خناس یا جو کوئی انسان نہیں ہے اور اس نے کیا کیا، غلط خیالات کسی کے دل میں ڈالے اور اس غلط خیالات کے چکر میں لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے اور پھر آپس میں بات خراب ہو گئی، اور اس سے جو شر ہوا، اس سے جو پریشانی اور مصیبتیں آئیں، اس سے آپ نے پناہ مانگی. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. الذی، یہ الذی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ الخناس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دا ڈیول کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الخناس الذی یوسوسو، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے، ڈسٹریکٹ کرتا ہے. الذی یوسوسو فی صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے چیسٹ، بریسٹ، سینہ، دل. ہمارے انسان کے دلوں میں، الناس لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنتی، جناتوں سے، من الجنتی والناس. جب ہم پڑھتے ہیں من الجنتی والناس تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جنتی کا مطلب ہوتا ہے جناتوں میں سے جو شر ہوتا ہے یا جو برائی ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، ہم اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں. والناس پڑھا جاتا ہے والناس، لیکن آپ دھیان سے دیکھیں تو والناس ہے اور لوگوں، مطلب کہ شیطان، جنات اور لوگوں کے وسوسے سے اور اس سے پیدا ہونے والی مصیبتوں سے آپ اپنے لیے جو پناہ مانگتے ہیں رب کی، جس کی وجہ سے وہ چاہے کوئی بھی ہتھ کنڈا اپنا لیں، کوئی بھی کوشش کر لیں، لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. اس لیے قرآن شریف کی سب سے آخری سورت 114ویں سورت سورہ الناس ہر مسلمان کو ہر روز، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی شیلڈ ہے جو آپ کے اوپر اور آپ کے اہل پہ، آپ کے پریوار پہ، آپ کے خاندان کے اوپر آپ نے لگا دی، کیونکہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی اور اس نے وہ دعا قبول کر لی. تو آپ کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ.